جب میں نے یہ پہلے خبر پڑھی تو مجھے یقین نہیں آیا کہ میں اپنی آنکھوں سے کیا پڑھ رہا ہوں اور اپنے کانوں سے کیا سن رہا ہوں۔ اس کے بعد رپورٹرز سے میں نے تحقیق کی، جو لوگ یہاں پر موجود تھے انہوں نے بتایا کہ ایسے ہی ہوا ہے۔ ڈاکٹر شیریں مزاری جو ایک کلیدی منسٹر ہیں عمران خان صاحب کی وفاقی کابینہ میں، انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دفتر خارجہ نے کشمیر جدوجہد ناکام بنائی۔ جب یہ خبر ہم نے پڑھی تو ہمارا خیال ہوا کہ شاید ڈیسک نے کوئی جادوگری کی ہے اور ہیڈ لائن غلط لگا دیا ہے۔ پھر جب متن پڑھا اور دوسرے لوگوں سے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ محترمہ نے بالکل یہی الفاظ ادا کیے ہیں، بلکہ الفاظ اس سے بھی سخت تھے۔ صرف خبر کی طوالت کی وجہ سے بہت ساری چیزیں حذف کرنی پڑیں۔ انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کی تعریفوں کے پل باندھے ڈاکٹر شیریں مزاری نے، اور کہا کہ کس طرح ان کے بیانیے نے کشمیر کو بین الاقوامی طور پر متعارف کروایا، جس طرح 72-74 سال سے دنیا کو پتہ نہیں تھا کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ مودی کے جو بدترین عزائم ہیں ان کو بے نقاب کیا۔ نریندر مودی کے جو عزائم ہیں وہ انہوں نے خود ہی بے نقاب کر دیے تھے۔ کشمیر کے اوپر قبضے کو مکمل طور پر یونین ٹیریٹریز کے ساتھ منانے میں، تو اس میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مودی سرکار نے خود ہی بتا دیا تھا کہ وہ کیا کرنے والی، لیکن انہوں نے بڑے تعریفوں کے پل باندھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے وزارت خارجہ کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی۔ اگر آپ یہ خبریں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ دفتر خارجہ اور دیگر اداروں نے وزیر اعظم کی کوششوں اور کشمیریوں کی جدوجہد کو ناکام بنایا۔ اگر ہمارا دفتر خارجہ وزیر اعظم کے بیانیے کو لے کر چلتا تو حالات مختلف ہوتے۔ چاہے عالمی سیاست جو بھی ہو، دفتر خارجہ کام کرتا تو دنیا کشمیر پر ہماری بات ضرور سنتی، مگر ہمارے سفارتکار آرام 3 پیس سوٹ اور کلف لگے کپڑے پہنے اور ٹیلی فون کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ صرف انہوں نے سفارتکاروں کو ہی ہدف تنقید نہیں بنایا، انہوں نے اپنے وزراء کے بارے میں بھی یہ باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ لیکن ہمارے وزراء اپنے ہوٹلوں سے باہر نہیں جاتے اور اپنے کپڑوں پر شکن بھی نہیں پڑنے دیتے۔ ہم نے کشمیریوں کو مایوس کیا، ہم نے اپنے وزیر اعظم عمران خان کو مایوس کیا۔ ایک تو پی ٹی آئی ہر وقت اپنے وزیر اعظم کی مایوسی یا ان کی خوشی کے لیے کام کرتی رہتی ہے، اصل میں تو ملک کی خوشی اور ملک کی طمانینت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ چلیں، وہ ایک سیاسی جماعت ہے، ان کا خیال ہے کہ ایسا کرنے سے ان کا کام بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن جو اٹیک ہے ڈاکٹر شیریں مزاری کا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ ڈاکٹر شیریں مزاری اس سے پہلے اس طرح کی باتیں کرتی رہی ہیں، وہ وزارت خارجہ سے عموماً ناخوش رہتی ہیں، وہ پاکستان کے سفارتکاروں کی لیدے کرتی رہتی ہیں، وہ عمومی طور پر بتاتی ہیں کہ ان کو خارجہ پالیسی کا تمام ادارے سے زیادہ علم ہے، ایک ان کا اپنا خیال اپنے بارے میں، بعض جگہ پر ان کا بیان ٹھیک بھی ہوتا ہے، لیکن اس وقت جنہوں نے اٹیک کیا ہے وہ بہت ہی غیر معمولی ہے اور اس کے بڑے دور رس نتائج نکل سکتے ہیں۔ اور میں چند ایک سوال اٹھانے کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ اصل محرکات کیا ہیں، تو آپ یہ ذرا پورا دیکھیے گا۔ لیکن پہلے جو سوال اٹھائے جاتے ہیں، مثلا ڈاکٹر شیریں مزاری نے جو بیان دیا، ایک تو ہیڈ لائن اور متن اور جو میں نے رپورٹر سے بات کی اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کا جو کاز ہے پاکستان کی پالیسی کی حد تک وہ ہم نے اس کو ناکام بنا دیا۔ تو یہ جو ہم ہر جگہ پہ یہ بیان کرتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑا زبردست مقدمہ لڑا ہے اور کشمیری ہمارے شہر کے بھی قریب ہیں اور ہم نے بہترین انداز سے ان کا دفاع کیا، تو ڈاکٹر شیریں مزاری تو کہہ رہی ہیں کہ ان کی جدوجہد ناکام بنا دی۔ دوسری بات، سوالوں کی تفصیل پر آپ آئیں، وہ یہ نہیں بتا رہے کہ جدوجہد ناکام کیسے بنا دی، مطلب ہم کیا ایسا کر سکتے تھے کہ کشمیریوں کی جدوجہد کامیاب ہو جائے، اور کامیابی کا معیار آپ نے کیا متعین کیا ہوا ہے۔ تو اس کے اوپر مکمل طور پر وہ خاموش ہیں کہ جدوجہد کی کامیابی سے ان کی مراد کیا ہے، اور جب یہ کہتے ہیں کہ جدوجہد ناکام بنا دی تو یہ جو بیانیہ ہے کہ ہم بڑی کامیابی سے مقدمہ لڑ رہے ہیں، تو تمام ریاست کا یہ بیانیہ ہے جس کے اندر فوج بھی انوالو ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز بھی انوالو ہیں، عمران خان خود انوالو ہیں، ٹاک شوز کے اوپر روزانہ آپ باتیں سنتے ہیں۔ ابھی 5 اگست ہم نے ایشوز کا دیکھا، اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کتنے زور و شور سے ہمیں بیان کیا گیا کہ پاکستان نے کتنا زبردست کشمیر کے لیے کام کیا ہے۔ تو یہ جو آرڈرلیز ہیں میڈیا کے اندر بیٹھے انہوں نے کیسا ایک بیانیہ بنایا، تو شیریں مزاری صاحب اس کے خلاف جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جدوجہد ہم نے ناکام کروا دی، تو وہ ناکامی کا معیار کیا ہے۔ پھر یہ نہیں بتایا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ فورن آفس نے ناکام بنا دیا، تو فورن آفس کی بلڈنگ نے ناکام بنا دیا۔ فورن آفس میں تو بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، پی این سے اور آفس بوائز سے لے کر تو سیکرٹری خارجہ تک وہاں پر موجود ہیں، اور بیچ میں درجنوں لیئرز ہیں، سیکشن آفیسرز موجود ہیں،
ایڈیشنل سیکرٹریز موجود ہیں، سیکرٹریز موجود ہیں، اس کے ساتھ منسلک ڈپارٹمنٹس ہیں، پھر اس کے بعد سفارتکار ہیں، بعض سفارتکار فارن آفس اپوائنٹ کرتا ہے، بعض سفارتکار جو ہے وہ فوج اپوائنٹ کرتی ہے، بعض سفارتکار جو ہے وہ دوستی کی بنیاد کے اوپر اپوائنٹ کیے جاتے ہیں. تو کیا کلی طور پر وزارت خارجہ نے یہ جدوجہد ناکام بنا دی یا کچھ چند ایک لوگ ہیں؟ اور اگر چند ایک لوگ ہیں تو پھر وہ کون سے لوگ ہیں؟ کیا ساؤتھ ایشیا کا جو ڈی جی ہے اس نے ناکام بنا دی، یا امریکاز کا جو ڈی جی ہے اس نے ناکام بنا دی، یا ڈسارمامنٹ کو جو ہینڈل کر رہے ہیں انہوں نے ناکام، کس نے ناکام بنا دی؟ مکمل طور پر آپ کو ڈاکٹر شیریں مزاری اس کے اوپر خاموش نظر آتی ہیں، کیونکہ اٹیک جو ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے، وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا. تیسری بات یہ کہ خود بھی یہ منسٹری ہیڈ کرتی ہیں جس کا تعلق انسانی حقوق سے ہے، اور جو بنیادی مسئلہ اس وقت کشمیر کے اندر ہائی لائٹ کرنے کا ہے وہ انسانی حقوق کا ہے. تو یہ بہت اچھا ہوتا کہ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا کہ یہ ہوتی ہے کامیاب سفارتکاری، یہ طریقہ کار ہوتا ہے، آپ نے کشمیر کی جو جدوجہد ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اس طرح جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس طریقے سے اس کو پیکج کرتے ہیں، اس طریقے سے پروجیکٹ کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے سفارتکاری. منسٹری کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، وہ وزارت خارجہ کے این او سی کا انتظار نہیں اس کو کرنا، وہ اپنے تئیں کام خود کر سکتی ہے، لیکن وہ بیانیہ نہیں ہے. اب اس کے اوپر آئیے کہ کیا ڈاکٹر شیریں مزاری یہ تمام بیان جو ہے جس نے وزارت خارجہ کی قدر اور وقت جو ہے اس کو مٹی میں ملا دیا ہے، کیونکہ یہی وزارت خارجہ ہے جس نے ہندوستان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، یہی وزارت خارجہ ہے جس کے اسپوکس پرسنز جو ہیں وہ ہر دنیا کے چارج کا جواب دیتے ہیں. میں خود وزارت خارجہ کا نقاد رہا ہوں ان تمام اداروں کی تنقید کے ساتھ جو اصلاح پر مبنی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بہترین کام کریں، لیکن میں اس کے بالکل بھی حق میں نہیں ہوں کہ ذاتی مفادات کے لیے یا سیاسی لڑائیوں کے لیے آپ اداروں کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں. جو اس بیانیے کے اندر کی گئی وزارت خارجہ کو جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کشمیریوں کو ناکام کر دیا ان کی جدوجہد کو، تو ہندوستان کو آپ پیغام کیا دے رہے ہیں؟ ان کی تو چاندی ہو گئی، کچھ ہندوستان کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنے وزیر ہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری وزارت خارجہ ناکام ہوگی، تو ہندوستان کے جو ہیں وزارت خارجہ سے متعلق لوگ، ان کو کوئی داؤ پیچ کھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کشمیریوں کو آپ نے یہ پیغام دے دیا کہ اتنا بڑا اہم ادارہ جس کے اسپوکس پرسن ہر جگہ پر جا کر ظاہر ان کی بات کرتے ہیں، وہ بنیادی طور پر ناکام ہے اور نکمے ہیں، اور بس ہر وقت 3 پیس سوٹ کے اندر پہن کے بیٹھے رہتے ہیں اور چائے شائے پیتے ہیں اور بس اس طرح وقت گزارتے ہیں، اور بنیادی طور پر کشمیریوں کو انہوں نے ڈچ کر دیا. تو یہ 2 کام تو ہم نے کر دیے. اب اصل بات کی طرف آئیے. بنیادی اٹیک جو ہے وہ وزارت خارجہ کی بلڈنگ پر بھی نہیں ہے، ظاہر ہے. وہ وزارت خارجہ کے آفس بوائز پر بھی نہیں ہے، ظاہر ہے. وہ وزارت خارجہ کے جو آفیشلز ہیں ان پر بھی نہیں ہے، ظاہر ہے. وہ سیکرٹری خارجہ کے اوپر بھی نہیں ہے، اگرچہ انتظامی طور پر سیکرٹری خارجہ جو ہے وہ ہیڈ کرتا ہے وزارت خارجہ کو اور پالیسی کی ان پٹ بھی دیتا ہے. اصل میں اٹیک جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کے اوپر ہے. شاہ محمود قریشی اس وقت اور کافی طویل عرصے سے اپنے آپ کو ایک متبادل سیاسی قوت کے طور پر پی ٹی آئی کے اندر گروم کرتے رہے ہیں، اور شاہ محمود قریشی کا شروع دن سے خیال ہے کہ ان کو وزیر اعظم بننا چاہیے. جب شیریں مزاری کہتی ہیں کہ وزارت خارجہ نے ہمیں لیٹ ڈاؤن کر دیا، لیٹ ڈاؤن نہیں کر دیا بلکہ کشمیری جدوجہد کو ناکام بنا دیا، تو اصل میں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو شاہ محمود قریشی بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی منسٹری ہے، یہ جن کے ناک کے نیچے یہ سارا کام ہوتا ہے، جو تمام افسران کی ترقی، تنزلی، تبدیلی کے فیصلے کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں سے ساری پالیسی بنتی ہے، جنہیں ڈپلومیسی کو تیز کرنا ہے یا نرم کرنا ہے یا اس کو بالکل سلو گیئر کے اندر ڈالنا ہے، یہ ذمہ دار ہیں اس تمام قضیے کے، اس تمام بحران کے. اصل میں اٹیک شاہ محمود قریشی پر ہے. تو شاہ محمود قریشی پر اٹیک کی وجہ سیاسی ہے. دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت سعودی عرب کے بارے میں بیانات دینے کے بعد شاہ محمود قریشی بہت ہی زیادہ بیک فٹ کے اوپر ہیں، بلکہ ہٹ وکٹ ہونے کے قریب ہیں. شاید ہو سکتا ہے ایک آدھ بیلز جو ہے وہ ہل بھی رہی ہو ان کی. اگر ایسے موقع کے اوپر ان پر کشمیر کی جدوجہد کو ناکام بنانے کا الزام بھی ڈال دیا جائے تو وہ مکمل طور پر دھڑام سے گر جائیں گے، اور پھر وزیر اعظم کی کرسی تو خالی ہو یا نہ ہو، وزارت خارجہ کی کرسی خالی ہو جائے گی، جہاں پر 2-3 منسٹر جو ہیں وہ اپنے آپ کو فٹ ٹو بیکم دا منسٹرز آف ہیڈنگ دا پاکستان فارن آفس، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوالیفیکیشن ہے. تو ڈاکٹر شیریں مزاری اس کو لیڈ کر رہی ہیں. تو یہ اندر کی جدوجہد ہے. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ ڈاکٹر شیریں مزاری یہ بیان جو ہے عمران خان صاحب
کے بتائے بغیر دے رہی ہوں۔ عمران خان جو ہیں وہ بالکل بھی بھولے نہیں ہیں، وہ ارد گرد کے حالات سے واقف ہیں۔ تو اصل میں دفتر خارجہ کا نام لے کر، کشمیریوں کی جد و جہد کا نام لے کر اندر کی لڑائی کو بدترین انداز سے سامنے لایا گیا ہے۔ اگر آپ نے لڑائی کرنی ہے تو بھلے کریں، تمام جماعتوں کے اندر، حکومتوں کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں، منسٹریز کے لیے جاسلنگ فار پاور ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دھکے مارے جاتے ہیں، دھکم پیل بھی ہوتی ہے، اسٹیمپیڈ بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر پاؤں رکھ کے آگے جانے کی خصوصیت بھی ہوتی ہے، لیکن خدا رہا اپنے اداروں کو اسپیئر کر دیں۔ اگر آپ نے شاہ محمود قریشی کے اوپر برڈن ڈالنا ہے، جو کہ آپ کو ڈالنا چاہیے، وزارت خارجہ از خود کسی بھی پالیسی کو کامیاب یا ناکام نہیں بنا سکتا۔ پالیسی گائیڈ لائنز جو ہیں، جو موٹیویشن ہے، جو انرجی ہے، جو فریم ورک ہے، وہ سب کا سب منسٹر کی طرف سے ہے نا۔ اگر آپ کا مسئلہ منسٹر کے ساتھ ہے تو منسٹر کو نشانہ بنائیں، اس کا نام لیں اور کہیں کہ یہ نکمے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جان نہیں ہے، اور یہ بس منہ پپلا کر کے بولتے رہتے ہیں اور اس سے کوئی سخت الفاظ نکالتے نہیں ہیں، اور نہ کوئی پالیسی چلانے کی ان میں توانائی ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وزارت خارجہ میں وقت ہی ضائع کرنا ہے، اصل میں تو ان کو پرائم منسٹر بننا چاہیے۔ یہ باتیں کرنے کی ہیں، پورے ادارے کو تختہ مشق بنانا اور اس کے بعد یہ بتانا کہ ہم نے کشمیر کی جد و جہد کو ناکام بنا دیا ہے، میرے خیال میں ایک بدترین اٹیک ہے۔ لیکن ہم نے پہلی مرتبہ نہیں یہ ہوتے ہوئے دیکھا، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ذاتی ایمبیشنز کے لیے ہم نے اس ملک کے تمام اداروں کو تہس نہس ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تمام روایات کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ڈاکٹر شیریں مزاری اگر یہ بیان دے کر شاہ محمود قریشی کے ساتھ حساب برابر کر رہی ہیں یا ان کو مکمل طور پر نیوٹرلائز کر رہی ہیں، تو ان سے صرف یہی درخواست ہے کہ جس کے بہاف پر کر رہی ہیں، ایک تو ان کو خود یہ کام کرنا چاہیے، اور اگر وزارت خارجہ اس بری طریقے سے ناکام ہوئی ہے تو ان کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ شاہ محمود قریشی ڈز ناٹ کوالیفائی ٹو بی پاکستان فارن منسٹر، اور ان کو ہٹا دینا چاہیے۔ کشمیریوں کی جدوجہد کو بیچ میں نہ لائیں، اور اس سوال کا جواب ضرور دے دیں کہ جب وہ یہ کہتی ہیں کہ وزارت خارجہ اور دوسرے اداروں نے، تو دوسرے اداروں سے ان کی مراد کیا ہے؟